اس کی بھی قیمت مل جاتی ہے۔ ویسے ہی اتنے بڑے مجمع میں نہ جانے کون کون اللہ والے ایسے ہوں جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو قبول کر۔ ایک مرتبہ حج کے اندر ایک صاحب حج میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تو فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے معلوم کیا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ اس فرشتے نے معلوم کیا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، تو فرشتے نے بتایا صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ 6 لاکھ میں سے 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ اب یہ خواب دیکھنے والے تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بھائی ان 6 آدمیوں میں پتہ نہیں میں ہوں نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے یہ کہا کہ ان 6 آدمیوں کی برکت سے 6 لاکھ کا سب کا ہی قبول ہو گیا، سب کا ہی قبول ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کو تو اپنے بارے میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھی میں تو خراب آم ہوں، سڑا ہوا آم۔ اپنے بارے میں ہر ایک کو ہم میں سے یہی سوچنا چاہیے کہ بھی میں تو ایک خراب آم ہوں۔ جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، جیسی نماز ہونی چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، جیسے معاملات ہونے چاہیے وہ میرے نہیں ہیں، جیسے اخلاق ہونے چاہیے وہ میرے نہیں ہیں، تو ایک خراب آم تو میں ہوں، باقی یہ سارا کا سارا مجمع یہ اچھے آموں کی طرح سے ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان سب کی برکت سے مجھ جیسا آدمی بھی قبول ہو جائے، ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال دھیان سے، توجہ سے اخیر تک بات کو سننا چاہیے اور ہم سب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم سب کوشش کرنے والے ہیں دین کے، اور دین کی باتوں کے جتنا سننے والے محتاج ہیں اتنا ہی کہنے والا بھی محتاج ہے، اس کو بھی اتنی ضرورت، وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ مشورے سے ایک بات طے ہو جاتی ہے تو کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے، ورنہ تو اصل یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب اپنی اصلاح کے لیے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اصلاح سے بے نیاز نہیں، مستغنی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مستغنی نہیں تھے، اتنے بڑے امام آج بھی لاکھوں لوگ جن کی اتباع کرنے والے، تقلید کرنے والے آج بھی ہیں، وہ بھی مستغنی نہیں تھے۔ انتقال کے وقت میں بار بار انہیں غشی ہو جاتی تھی، بے ہوشی سی ہو جاتی تھی، تو وہ بار بار ابھی نہیں ابھی نہیں اس طرح کا جملہ فرماتے تھے۔ جب ہوش آیا تو ان کے صاحبزادے، وہ بھی بڑے عالم ہیں، بڑے محدث اور بزرگ ہیں، انہوں نے معلوم کیا ابا آپ یہ کیا کہتے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بار بار؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت شیطان ابلیس میرے سامنے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تم اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے، تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایمان پر اور اللہ کی رضا پر خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک برابر تجھ سے خطرہ موجود ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، وہ اپنے آپ کو آخری سانس تک اصلاح کا محتاج سمجھ رہے ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا سمجھنا چاہیے؟
ہمیں کتنا سمجھنا چاہیے. بہرحال دھیان سے سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اخیر تک بیٹھنا چاہیے. جب دعا ہو جائے تو اس کے بعد بھی بجائے گھر جانے کے بستر لے کر اللہ کے راستے میں چلے جانا چاہیے. اللہ کے راستے میں چلے جانا. صحابہ کرام تو رویا کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے نہ جا سکے تو روتے ہوئے واپس ہوتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہم نہیں جا سکے، ہمارے لیے کچھ مجبوریاں پیش آ گئیں، ہم نہیں جا سکے. وہ روتے ہوئے واپس ہوتے. قرآن نے کہا وہ روتے ہوئے واپس ہوتے. ہم خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں. کتنا الٹا معاملہ. ہم خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے واپس ہوتے. وہ روتے تھے اس کے اوپر. وہ اللہ کے راستے کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، اس کی فضیلت کو جانتے تھے. تو بہرحال ہم بھی اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری سمجھ میں دین آ جائے، دین کی محنت آ جائے، آخرت سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم سب اس کی تیاری کے لیے قدم اٹھانے والے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اس دنیا کو اللہ جل شانہ عمن والہ نے دار الاسباب بنایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. بغیر کسی آسمان کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اور ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اور 7 زمینیں بنائی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا ہاتھ بھی نہیں لگوایا. اتنا بڑا شمسی نظام، اتنا بڑا سورج، جو آج کل کی تحقیقات کے مطابق، سائنسی تحقیقات کے مطابق، جس زمین کے اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں
اس کے مقابلے میں 12-13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنی بڑی مشینری، اتنی بڑی مشین اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کو پیدا کیا اور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی رعایت کے ساتھ سورج کا طلوع اور غروب ہو رہا ہے۔ کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں روڈ پر آتی ہیں، ہوائی جہاز بنتے ہیں، کتنی بڑی رقم ان کے اوپر خرچ ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی مشینیں بنائی جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد اور تھوڑے ٹائم چلنے کے بعد ان کے اندر مرمت اور اصلاح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ورک شاپ میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، سروس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی مشینری، اتنی بڑی مشین جو پورے عالم کو روشنی فراہم کر رہا ہے، پورے عالم کو حرارت فراہم کر رہا ہے، سورج سے نکلنے والا ایک ایک شعلہ لاکھوں میل کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ سورج سے نکلنے والا ایک ایک شعلہ لاکھوں میل کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک شعلے میں جتنی انرجی ہے، بجلی کی جتنی بڑی طاقت اور قوت ایک ایک شعلے کے اندر موجود ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اس انرجی کو محفوظ کر لیا جائے اور بجلی کی اس طاقت اور قوت کو محفوظ کر کے کام میں لے آیا جائے تو ساتوں برے آدموں کے لیے، یعنی پورے عالم کے لیے، پورے عالم کو روشنی اور لائٹ پہنچانے کے لیے 10 کروڑ سال تک کسی بجلی کے پلانٹ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک شعلے میں اتنی بڑی انرجی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بنایا، شمسی نظام کو بنایا، روزانہ سورج کا مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کے اندر اس کا غروب ہو رہا ہے، اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی رعایت کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اگر 10,000 سال پہلے کی ڈائری بھی اگر کسی کے پاس موجود ہو تو آج کی تاریخ میں جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج کا طلوع اور غروب ہوا ہے، 10,000 سال پہلے بھی آج کی تاریخ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی سورج کا طلوع اور غروب ہوا۔ اتنے ضبط کے ساتھ، اتنے انضباط کے ساتھ اور اتنی پابندی کے ساتھ اس شمسی نظام کا دنیا میں قائم ہونا اور پھر اس کا برابر چلنا، کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی۔ آخر زمانے میں قرب قیامت کے اندر ایک دن آئے گا، قیامت کی علامات قریبہ میں سے اس کو ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن سورج بجائے پورب سے مشرق سے نکلنے کے جانب مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ روزانہ سورج کا جانب مشرق سے نکل جا کر جانب مغرب میں چھپنا، یہ خود اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس کا خالق و مالک ہے،
جس نے اس نظام کو بنایا اور قائم کیا اور چلا رہا ہے، وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کے راستے کو بدل دے اور وہ اس کی چلت اور پھرت میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایک دن آئے گا جس دن سورج جانب مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن جس دن سورج جانب مغرب سے طلوع ہو جائے گا ایک بڑی نعمت سے امت کو محرومی ہو جائے گی۔ توبہ کا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی گناہگار بندہ، کوئی بھی اللہ کا نافرمان بندہ بڑی سے بڑی نافرمانیاں کرنے کے بعد، حتیٰ کہ کفر و شرک 100 برس کا کفر و شرک اگر کرتے ہوئے بھی ایک مرتبہ اگر سچے دل سے، دل کی سچائی کے ساتھ اگر وہ ایک مرتبہ کرنا پڑھ لے، 100 برس کے اس کے گناہ ایک سیکنڈ اور منٹ کے اندر بھی ختم اور برباد ختم ہو جائے گا، اور وہ بجائے جنت کے جہنم کے جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اگر فوراً ہی اس کی موت ہو جائے ہمیشہ سیدھا جنت کے اندر، ہمیشہ کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ ہم اجتماع میں بیٹھے بیٹھے اپنی غلط زندگی کو بدل سکتے ہیں، اپنی غلط زندگی سے توبہ کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ لیکن جب جانب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پچھلی سال اندور کے قریب ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک بڑے عالم بیان کر رہے تھے، بڑے عالم۔ وہ اپنے بیان کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرا یورپ کے ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں جب میں ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں کے سائنسداں حضرات نے ایئرپورٹ پر ایک لائن لکھ رکھی تھی موٹے حروف میں کہ کسی بھی وقت میں سورج جانب مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ یہ وہاں کے سائنسدانوں نے ایئرپورٹ پر ایک موٹے حروف کے اندر یہ لائن لکھ رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے پڑھا کہ وہاں ایئرپورٹ پر وہاں کے سائنسداں لوگوں نے یہ لائن لکھ رکھی ہے کہ کسی بھی وقت میں سورج جانب مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ چاند اور سورج کے کچھ حساب بھی ہیں، کچھ حسابات ہیں، ان حسابات کے ذریعے سے کچھ اندازے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کسی سائنسداں کی یہ بات کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ سورج نے جانب مغرب سے طلوع ہونے کے لیے ٹرن لینا شروع کر دیا ہے، اپنے راستے کو گویا بدلنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بزرگ کا خواب پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی جانب مغرب کے اندر بہت بڑا گیٹ ہے اور اس کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا گیٹ ہو اسے آہستہ آہستہ گویا بند کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے سائنسداں حضرات کا کچھ بتانا یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس بات کو اٹکل اور اندازے سے اپنے ان حسابات کے ذریعے سے وہ آج جس بات کو بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے وہ بات بیان کر چکے۔ اور سائنسداں حضرات اپنا کوئی خیال قائم کریں، اپنا کوئی نظریہ قائم کریں، اپنی کوئی تھیوری قائم کریں، اس میں کبھی بھی تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خبر دی ہے، کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ یعنی دینداری کے ساتھ دین کو سیکھ کر کے اس کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، چاہے یہ غریب ہے یا مالدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر کبھی کروڑوں سال گزرنے کے بعد یہ غلط ثابت نہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر بغیر ایمان کے کوئی شخص دنیا سے گیا، بغیر کلمے کے خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا، برے اعمال لے کر کے چلا گیا، آخرت کے اندر جہنم میں چلا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ سخت اور مضبوط ہیں۔ پتھر کی لکیر اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو کب جانب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کسی بھی وقت گویا یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، کائنات کے اندر یہ صورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں 24 گھنٹے توبہ اور استغفار کے اہتمام کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور کبھی بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ایک ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو وہ معاملہ کب پیش آ جائے، وہ حادثہ کب پیش آ جائے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہو، کوئی کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آنا چاہے اب قبول نہیں کی جائے گی، کوئی گناہ کرنے کے بعد، گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کرے اس کے بعد قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا اور اتنی بڑی محرومی ہوگی امت کے لیے۔ ابھی ہم لوگوں کے لیے موقع ہے، ابھی ہم لوگوں کے لیے موقع ہے، پوری امت کے لیے موقع موجود ہے کہ آج ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں کے خلاف گزر رہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہیں۔ ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو ٹھیک کر لیں، صحیح کر لیں، اسی کے لیے اجتماع ہے، اور اسے سیکھنے کے لیے اور اپنے صحیح رخ کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی سائیکل سیکھ کر چلاتا ہے، موٹر سائیکل سیکھ کر چلاتا ہے، ہوائی جہاز آدمی سیکھ کر چلاتا ہے، اسی طرح سے دین بھی آدمی بغیر سیکھے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، کاشتکار ہونا، تاجر ہونا، ایکسپورٹر ہونا، امپورٹر ہونا، چھوٹی بڑی تجارتوں کا مالک ہونا، چھوٹے بڑے عہدوں کا مالک ہونا، یہ سب دنیا میں محنت کے عنوان ہیں، یہ سب محنت کے عنوان ہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر، جب کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ہے، تو ایک لمبی چوڑی محنت سمجھ میں آتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لائن کے اندر 10 سال، 15 سال، 20 سال زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک لائن کے اندر لگایا ہے، اس پر اپنی جان بھی لگائی ہے، اپنا مال بھی لگایا ہے، اپنا وقت بھی لگایا ہے، گرمی اور سردی کو بھی برداشت کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ڈاکٹری پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں،
لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تو داخلہ حاصل کرتے ہیں، بعض مرتبہ کروڑوں روپیہ لگا کر داخلہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ انجینئر ہیں، ایک محنت سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص لائن کے اندر ایک زمانے تک جان اور مال کو لگایا ہے، گرمی اور سردی کو برداشت کیا ہے، گھر کے چھوڑنے کو برداشت کیا ہے، گھر کے راحت و آرام کو چھوڑا ہے، اس کے بعد ایک زمانے کی محنت اور کوشش کے بعد جان اور مال کے لگانے کے بعد یہ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہیں انجینئر کہا جائے۔ تو جس طرح سے انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، تاجر بننے کے لیے، کاشتکار بننے کے لیے، کسان بننے کے لیے جان اور مال کا لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی ان لائنوں کے اندر، ان لائنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بغیر ایمان کو بنائے ہوئے اور ایمان پر اپنی جان اور مال اور وقت کو لگائے ہوئے ایمان اور یقین کا جو کمال ہے وہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جو اعمال صالحہ ہیں وہ بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک اعمال پر اور ایمان و یقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو اپنی دو لائنوں کو ٹھیک کر لے، دو لائنیں اپنی ٹھیک کر لے، ایک دل کا یقین جیسا ہونا چاہیے، کلمے کا یقین جیسا ہونا چاہیے، ویسا یقین اپنا بنا لے، جیسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا، دعوت کی برکت سے، ایمانیات کے مذاکروں کے ذریعے سے۔ حضرات صحابہ کرام ایمانیات کے مذاکروں کو، ان کی مجالس کو مستقل ایک کام سمجھتے تھے، مستقل اسے ایک کام سمجھتے تھے۔ ایمانیات کا مذاکرہ کرنا، ایمانیات کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بولنا، اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں کامیابی ہے۔ اس کے خلاف جتنے طریقے دنیا میں ہیں وہ سب ہلاکت اور بربادی کے راستے ہیں۔ آخرت کی زندگی کو بولنا، قبر کی زندگی کو بولنا، عالم برزخ کی زندگی کو بولنا، قیامت کے حالات کو بار بار بولنا، پل صراط کو بولنا، جنت اور جہنم کو بار بار بولنا، یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مستقل ایک کام سمجھا جاتا تھا۔ وہ بیٹھ کر ان مذاکروں کو بار بار کیا کرتے تھے۔ ایمانیات کا بولنا، تو کیسا یقین انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کا مکان جل گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، میرا مکان ہرگز نہیں جل سکتا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، بڑی بھیانک آگ لگ گئی اور آپ کا مکان جل گیا۔ انہوں نے فرمایا، غلط کہتے ہو، میرا مکان ہرگز نہیں جل سکتا۔ پھر ایک اور سامنے آ کر کے یہ خبر دی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، غلط کہتے ہو، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ بعد میں ایک صاحب نے آ کر کے بتایا کہ حضرت آگ تو بڑی بھیانک تھی، بڑی زبردست آگ لگی، لیکن آپ کے دروازے پر آنے کے بعد آگ بجھ گئی، آپ کا مکان محفوظ ہے۔
کسی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ حضرت بغیر دیکھے ہوئے آپ اتنے وثوق اور اتنے اعتماد اور اتنے بھروسے کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں اور خبر دینے والوں کی خبر کی تردید کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ہمیں آپ نے ایک دعا سکھلائی ہے اور اس دعا کی یہ برکت اور تاثیر بتلائی ہے اور اس دعا پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیا جائے شام تک کے اچانک کے حادثات سے آدمی محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لیا جائے تو صبح تک کے اچانک کے حادثات سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اور آج میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ ہے کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، اور تمہاری خبر یہ ہے کہ مکان جل گیا، میں تم دونوں میں سے کس کی بات کو سچا سمجھوں؟ یہ ہے یقین حضرات صحابہ اکرام کا اللہ کے وعدوں پر، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وعدے فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ادا کرنے پر تقوی کا وعدہ فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے روزوں کو حقیقت کے ساتھ میں رکھے، جیسا رکھنا چاہیے ویسا رکھے، جیسے اس کے آداب ہیں ان کی آداب کی رعایت کے ساتھ میں رکھے، اور جیسا یقین ہونا چاہیے ویسے یقین کے ساتھ میں انہیں رکھے، ان تمام ظاہری آداب کو اور باطنی آداب کو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی صفت کو پیدا فرما دیں گے، لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ بقول ہمارے بزرگ حضرت ہردوئی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایک رمضان اگر آدمی صحیح گزار دے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ اسی کی بنیاد پر فرماتے تھے۔ روزے کا مطلب محض کھانے کے وقت کو بدلنا نہیں ہے۔ بقول حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے تو صرف کھانوں کے اوقات کو بدل دیا ہے، ٹائم کو بدل دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، جو اس کے آداب ہیں ان ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ میں روزے کو رکھا جائے، روزے میں اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے، غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، نفس اور شیطان کے حملوں سے بچانے والی چیز ہے، لیکن جب تک آدمی اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کسی نے معلوم کیا کہ حضرت روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تو روزے کے اندر جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کھا لینا اور پی لینا۔ جس طرح سے جان بوجھ کر آدمی روزے کے اندر کھا لے اور پی لے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک غیبت اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے،
لیکن روزے کی برکات کے جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ روزے کی جو برکت ہے، روزے کا جو فائدہ ہے، وہ برکت اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ روزے کے ذریعے سے آدمی کو تقوی حاصل ہو جائے یا روزے کے ذریعے سے آدمی ولایت کے مقام پر پہنچ جائے۔ یہ برکت آدمی کو حاصل نہیں ہو سکے کہ آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے اور روزے کے اندر غیبت بھی کر رہا ہے، روزے کے اندر آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ روزے میں جھوٹ بولنا یہ روزے کو بعض علماء کے نزدیک تو گویا توڑ دینے والی چیز۔ تو اس طرح کے آداب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، ان کی رعایت کے ساتھ روزے کو رکھا جائے، ان کی رعایت کے ساتھ روزے کو رکھا جائے تو روزے کی وجہ سے تقوی کی صفت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لعلکم تتقون، روزے کی برکت سے تقوی کی صفت حاصل ہو جائے گی، آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، گویا اللہ والا بن جائے گا۔ پھر تقوی پر اللہ نے وعدے فرمائے، تقوی پر اللہ نے وعدے فرمائے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی والی زندگی حاصل کر لے۔ تقوی والی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور اللہ کے احکامات کی بڑائی اس درجے دل کے اندر اتر جائے کہ وہ اندر سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کھڑا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا دے۔ اس درجے کا اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جانا اور پھر اس کی رعایت سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ تقوی والی زندگی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اپنے اندر پیدا کر لے اور تقوی والی زندگی بنا لے اور حاصل کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستے نکال دے۔ کہ لگ رہا ہے کہ راستے بند ہیں، جیسے آج روزی کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کمائی کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ 100 آدمی اگر دن میں ملتے ہیں، ان میں سے مشکل سے 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں دال روٹی ٹھیک مل رہی ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، ورنہ 95% لوگ یہی شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ مولانا دعا فرمائیں، کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے۔ گویا روزی کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی والی زندگی حاصل کر لے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ پیدا کر دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طور پر اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائیں گے، اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقوی پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل حاصل کر لے، جیسا ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ جیسا کہ اس کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کی حقیقت تمہیں حاصل ہو جائے جو اندر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ اپنی جیب پر آدمی کا اتنا اطمینان نہ ہو جتنا اللہ کے غیبی خزانوں کے اوپر آدمی کا یقین موجود، اتنا اللہ کے وعدوں پر یقین آدمی کا موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ اختیار کر لے جیسا ہونا چاہیے،
فہو حسب، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ حاصل ہو جائے جیسا بھروسہ ہونا چاہیے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تَبْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، صبح کو جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی پرندے کی کوئی فیکٹری نہیں چل رہی، کارخانہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جیسا توکل ہونا چاہیے، جیسا اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا یقینی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اللہ تعالیٰ کے وعیدوں پر آدمی کو حاصل ہو جائے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتا تھا تو میرا اور چند ساتھیوں کا ہمارے یہ معمول تھا کہ جمعے کے دن ہم لوگ جلال آباد چلے جاتے تھے، وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے حضرت مولانا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جمعے کے دن جمعے کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی، ہم صبح کو چلے جاتے، جمعے کے بعد مجلس میں شریک ہوتے، عصر سے پہلے وہ مجلس ختم ہوتی، مجلس میں شریک ہونے کے بعد پھر دارالعلوم آ جاتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کا ایک معمول تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، جلال آباد گئے ہوئے تھے، وہاں ہمیں ایک حافظ صاحب ملے، انہوں نے قصہ سنایا کہ میرا ایک ساتھی ہے میرٹھ کے اندر ایک مسجد میں امام ہے، رات کو 1-2 بجے ایک مسافر آ گیا، 1-2 بجے ایک مسافر آ گیا، جو کہ میرے اس ساتھی نے جو وہاں امام ہے، جو کھانا بچا ہوا تھا اس کے سامنے رکھ دیا، بھئی آپ کھا لیجئے۔ تو اس مسافر نے یہ کہا میں تو ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی اور شام کے کھانے میں بھی مرغ کی بریانی کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا ہوں، میں تو مرغ کی بریانی ہی تینوں ٹائم کھاتا ہوں۔ یہ اب سے تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے۔ آج تو مرغ کا معاملہ ایسا ہے سبزی کی طرح سے عام ہو گیا ہے، جیسے سبزی ہے اس طرح سے عام ہو گیا ہے۔ 40-45 سال پہلے اتنا عام نہیں تھا، اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی روزانہ نہیں بنتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس مسافر نے یہ کہا کہ جی میں تو صبح میں ناشتے میں بھی، دوپہر میں کھانے میں بھی اور شام کے کھانے میں بھی تینوں ٹائم مرغ کی بریانی کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ پر اس کا ایسا اعتماد اور بھروسہ کہ جب اس نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے اٹھا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کنڈی بجائی، تو محلے کے ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے کنڈی بجائی اور آ کر کہا امام صاحب وہ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج بہت خاص مہمان آئے ہوئے تھے گھر پر اور میرا ارادہ آپ کی بھی دعوت کرنے کا تھا، لیکن میں مشغولی میں بھول گیا، آج گھر میں مرغ کی بریانی بنی تھی، وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا کہ میں نے اسے مسافر کو جگایا کہ بھئی تمہارا کھانا آ گیا ہے، کھانا کھا لو، اس لیے کہ میں تو یہاں اتنے دن سے امام ہوں، مجھے تو دن میں بھی مرغ کی بریانی ہے، یہ تو 2 بجے 3 بجے تمہارا ہی کھانا ہو سکتا ہے، میرا کھانا نہیں ہے۔ تو وہ امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسافر میرے پاس 18 دن تک رکا، 18 دن رکا، اور اس 18 دن کے اندر تینوں ٹائم کے اندر اس نے مرغ کی بریانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ یہ اللہ پر اس کا اعتماد اور بھروسہ تھا، جسے قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر اعتماد حاصل کر لے جیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے پر وعدہ کیا تقوی کے حاصل ہونے کا، اور
تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یتق اللہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو تقوی اختیار کر لے اور اس کو حاصل کر لے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ پیدا کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طور پر روزی عطا فرماتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے کے لیے گئے، پیشاب کرنے بیٹھے تو وہاں ایک چوہے نے غالباً 62 اشرفی دینار سونے کا وہ لا کر کے رکھا، ایک ایک دینار لاتا، ایک ایک دینار لاتا، ایک ایک دینار لاتا رہا، غالباً 62 دینار لے کر آیا، 62 دینار۔ ہمارے مفتی زید ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے، میں نے اس کی قیمت لگائی تو آج کل کے شاید 15 لاکھ کے قریب روپے بنتے ہیں۔ تو گئے استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، اور لکھپتی ہو کر کے آ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھپتی بنا کر پیشاب کرنے گئے اور لکھپتی بن کر کے واپس آئے۔ یہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے وعدہ فرمایا، مَن یتق اللہ یعظم لہ اجرا، کہ جو تقوی کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما رکھے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کے اندر برکتیں ہو جائیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ، اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر کے اندر بھی برکتیں آ جائیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ روزی کی برکت حاصل ہو جائے اور عمر کی بھی برکت حاصل ہو جائے، ہر مسلمان اس کو چاہتا ہے اور چاہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کے اندر بھی برکت ہو جائے، اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اسے صلہ رحمی کا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنے مال سے اپنے اعزا اقربا ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنی جان اور مال سے انہیں راحت پہنچانا، انہیں فائدہ پہنچانا، اور محض اللہ کے لیے یہ کام کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ کہ صلہ رحمی کی وجہ سے روزی کی بھی برکت اور عمر کی بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک دیندار تھا اور ایک بے دین آدمی تھا۔ جو دیندار آدمی تھا اس نے اپنے بے دین بھائی سے یہ کہا کہ بھی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، خدمت کے محتاج ہو گئے ہیں، میں اور تم دونوں مل کر کے ایک بات طے کر لیں، یا تو ماں باپ کی خدمت میں لے لوں اور جو کچھ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس سب کو تم لے لو، اور یا ماں باپ کی خدمت تم لے لو اور جو ان کے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ تو چونکہ جو بے دین بھائی تھا وہ تو ماں باپ کی خدمت کے اجر و ثواب اور برکتوں کو جانتا ہی نہیں تھا، اس نے تو خوشی خوشی یہ بات کہی
کہ صاحب ماں باپ کی خدمت آپ لے لیں اور ان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، وہ سب مجھے دے دیں۔ اس نے اس کو منظور کیا، شیخ نے لکھا ہے، اور اس نے خدمت شروع کر دی، اور وہ برابر ان کی زندگی میں خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اپنے وقت پر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس بھائی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کے اوپر گھر میں پریشانیاں آ گئیں، تنگیاں آ گئیں، فاقے آنے لگے، لیکن یہ سب برداشت کرتا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک شخص خواب میں یہ کہہ رہا ہے، فلاں جگہ 100 اشرفی یعنی 100 دینار، سونے کا سکہ ہوتا تھا، 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، 100 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، انہیں جا کر کے لے لو۔ اس دیندار بھائی نے خواب کے اندر یہ بات کہی، کیا ان 100 دینار میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں لینا۔ صبح کو بیوی سے ذکر کیا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر مجھے بتایا گیا فلاں جگہ 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے خواب کے اندر یہ معلوم کیا کہ اس میں برکت ہے۔ تو کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے، تو میں نے لینے سے منع کر دیا۔ بیوی نے کہا گھر کے حالات ایسے ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، آپ کو لے لینا چاہیے۔ نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کوئی شخص کہہ رہا ہے فلاں جگہ 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، اسے جا کر کے لے لو اور اپنا کام میں لاؤ۔ اس نے پھر سوال کیا اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ خواب میں بتایا گیا برکت اس میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، ایسا بے برکت مال مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر برکت دی ہے، حرام کے اندر کوئی برکت نہیں۔ حلال ہی میں برکت رکھی ہے، حرام میں کوئی برکت ہی نہیں۔ اس نے صبح کو بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے کہا کہ آپ کو لے لینے چاہیے، 100 کے تو 10 رہ گئے، 100 دینار کے تو 10 رہ گئے، آپ کو لے لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا۔ پھر تیسرے دن خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ صرف 1 دینار رکھا ہوا ہے، اسے جا کر کے لے لو، اپنے کام میں لاؤ۔ اس نے معلوم کیا اس میں برکت ہے، خواب میں بتایا کہ ہاں اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ تو یہ شخص گیا اور وہاں سے اس دینار کو لے کر کے آ گیا، اور اس نے بازار سے 2 بڑی بڑی مچھلیاں خریدی، 2 بڑی بڑی مچھلیاں خریدی، اور جب ان کو بنایا، ان کو ذبح کیا اور بنایا، تو ہر مچھلی کے پیٹ میں سے ایک قیمتی موتی اور ہیرا نکلا، ہر مچھلی کے پیٹ میں سے۔ یہ اس ہیرے کو لے کر کے، ان ہیروں کو لے کر کے بازار کے اندر گیا، جو جوہری بازار ہے۔ پہلے ایک جگہ گیا، دیکھنے کے بعد میں جوہری نے یہ کہا کہ صاحب میں تو یہ قیمت نہیں دے سکتا، آپ آگے چلے جاؤ، کسی بڑی دکان پہ چلے جاؤ۔ وہ اور آگے بڑھا، دیکھ کر اس نے کہا کہ بھئی میں تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، آپ اور کسی بڑی جگہ چلے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا، بہت بڑی دکان پر پہنچا، جو گویا سب سے بڑی دکان تھی، اور اس سے جا کر کے کہا کہ صاحب یہ میں ہیرے ہیں، انہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو اتنے قیمتی ہیرے ہیں، اتنے قیمتی ہیرے ہیں کہ بادشاہ وقت ہی ان کی قیمت دے سکتا ہے، ملک میں اور کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یہ اتنے قیمتی ہیرے ہیں۔ ادھر بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی کہ صاحب ملک کے اندر کسی کے پاس میں، فلاں صاحب کے پاس میں 2 ہیرے موجود ہیں اور بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو بلایا،
90 خچروں کے اوپر، خچر کو تو خچر ہی کہتے ہوں گے یہاں پہ، چلو گدھے کہہ لو ایک ہی بات ہے، تو 90 گدھے، گدھوں کا ایک بھائی ہوتا ہے خچر کہتے ہیں، تیرا گدھوں سے بڑا ہوتا ہے وہ، تو 90 گدھے آپ سمجھ لو، 90 خچروں کے اوپر جتنا سونا لادا جا سکتا ہے، اندازہ کرو ایک خچر پر کتنا سونا آ جائے، اس کے اوپر وہ ہوتی ہے تھیلی ہوا جس میں سامان بھرا جاتا ہے، 90 خچروں کے اوپر جتنا سونا آ سکتا ہے، اتنے سونے کے بدلے میں اس بادشاہ وقت نے ان 2 ہیروں کو خریدا، سینکڑوں نسلوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فاقوں کو دور کر دیا، کس وجہ سے؟ صلہ رحمی کی برکت سے، ماں باپ کے ساتھ اس نے صلہ رحمی اختیار کی، اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ سینکڑوں نسلیں اگر بیٹھ کر کھائیں، کچھ نہ کمائیں، کوئی ہاتھ پیر نہ ماریں، تب بھی وہ مال، وہ سونا ختم نہیں ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کس بنیاد پر؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، اس کی روزی کے اندر بھی برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا عمل اختیار کرے، اپنے آئندہ اقربا ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے زمین جائیداد کی تقسیم میں 1-1 انچ زمین کے اوپر لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں روزی کی برکت بھی حاصل ہو، عمر کی برکت بھی حاصل ہو، تو اس کے لیے صلہ رحمی کو ہم حاصل کریں۔ ہمارے یہاں خرجے میں ایک حاجی صاحب اب بھی ہے، پہلے کہ ہمارے والد کے انتقال کے بعد بھائیوں میں سب سے بڑا میں تھا، تو والد کے انتقال کے بعد بھائی کہنے لگے، مجھ سے کہا کہ جی بٹوارا کر لو، زمین جائیداد کو بانٹ لے، میں نے ان سے کہا بڑی اچھی بات ہے، بہت شوق سے، اور مجھے اس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس زمین جائیداد کو تم سب سے اچھی سمجھو، بڑھیا سمجھو، اسے تم لے لینا، اور جسے تم گھٹیا سمجھو، سب سے زیادہ خراب سمجھو، وہ میری طرف لگا دینا۔ اور مجھے میں تو یہ کہہ کر کے آ گیا، میں نے گھر آ کر بیوی بچوں سے ذکر کیا کہ صاحب میں نے تو بھائیوں سے ایسا کہہ دیا، تو گھر میں بیوی بچوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، آپ کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ بس کہہ دیا۔ تو وہ حاجی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو اچھی زمینیں تھیں انہوں نے اپنی طرف لگا لی، اور جو بالکل گھٹیا تھی اس زمانے کے اعتبار سے وہ زمین جائیداد انہوں نے میرے حصے میں لگا دی، اور مجھے بتایا کہ ہم نے یہ تقسیم کی ہے۔ میں نے بہت خوشی کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حصوں میں تمہیں برکت دے، میرے حصے میں مجھے برکت دے۔ وہ حاجی صاحب یہ کہہ رہے تھے چند سال گزرے تھے کہ ان کی جو زمینیں تھیں ان کی قیمتیں تو لاکھوں میں بڑھیں، اور جو گھٹیا سمجھ کر مجھے زمین دی تھی اس کی قیمتیں کروڑوں کے اندر بڑھ گئی۔ کیا ہے؟ صلہ رحمی کی برکت، یہ صلہ رحمی کی برکت ہے۔ تو ہمیں صلہ رحمی کو اختیار کرنا چاہیے اور صلہ رحمی کو سیکھنا چاہیے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، 2 چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں،
ایک تو اپنے دل کا یقین جیسا ہونا چاہیے اپنا یقین بنا لیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس درجے کا ایمان و یقین بنانا جو ہر حال میں حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا دے، اس درجے کا ایمان و یقین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. اتنا یقین وہ بنائے کہ وہ یقین اندر سے حکموں پر کھڑا کر دے اور اندر سے نافرمانی سے روکے. ہر حال کے اندر، کاروبار کے اندر کاروبار کے حکموں پر کھڑا کر دے اور وہاں کی نافرمانی اور گناہوں سے آدمی کو بچا. آج کل معاملات جو لین دین ہیں، کمائی کے شعبے ہیں، ان کے اندر ایک مسلمان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان نہ کمانے میں آزاد ہے، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے، کسی معاملے میں بھی آزاد نہیں ہے. ہر چیز کے اندر ہر مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہے، اور اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی اسی کے اندر ہے، اسی میں اس کی بھلائی کہ دل کا یقین میں ٹھیک کر لے. من ذکر او انثی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا. معلوم ہوا کہ اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کے جتنے مرد محتاج ہیں اتنے ہی عورتیں بھی محتاج ہیں. اس لیے ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول بن جائے. اس کے لیے ایک تو ہمیں اپنے